بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے بخار کا ہومیوپیتھک علاج کس طرح کرایا جائے۔ جب کسی مریض کو بخار ہو جاتا ہے تو اگر آپ ہومیوپیتھک علاج اس کا کراتے ہیں تو وہ کون سی بنیادی علامات ہیں، وہ کون سی ایسی خاص چیزیں ہیں جو آپ نے نوٹ کرنی ہے، چاہے مریض خود اپنے بارے میں نوٹ کرے یا آپ کا کوئی مریض ہے آپ اپنے مریض کے بارے میں نوٹ کریں۔ وہ کون سی ایسی علامات ہیں جن کو نوٹ کرنا ضروری ہے جو ہومیوپیتھک علاج تجویز کرنے میں اہم ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بخار کتنی شدت کا ہے۔ مثلا نارمل ہے 99 ہے، 100 ہے، 101 ہے، 102 ہے، 104 تک پہنچا ہوا ہے، بخار کی شدت کا نوٹ کریں۔ ویسے وہ ڈاکٹر بھی کر لے گا، لیکن اگر آپ گھر سے نوٹ کر کے جاتے ہیں اور آگے جا کے بتاتے ہیں کہ اتنا بخار ہے تو بخار کی شدت کا نوٹ کریں کہ بخار کتنا ہے۔ پھر اس کے بعد بخار کا سبب کیا ہے، بخار کیوں ہوا۔ کوئی انفیکشن ہے جسم کے اندر، سردی لگ گئی ہے، شدید گرمی لگ گئی ہے، یا کوئی شدید ڈپریشن ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے جس وجہ سے اس کو بخار ہوا ہے، اس کو نوٹ کریں۔ اور اگر آپ کو معلوم ہے تو ڈاکٹر کو بتائیں، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو ڈاکٹر آپ کی ہسٹری لے کر اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، یا کا فزیکل ایگزامینیشن کر کے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، یا آپ کو کوئی لیبارٹری رپورٹ لکھ کر اس کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس کے بعد جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ بخار کی وجہ کیا ہے تو وہ لازمی بتائیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ بخار کے دوران مریض کے اندر علامات کیا ظاہر ہو رہی ہیں۔ کیا مریض سست ہے، مریض کا ہلنے کو دل نہیں کر رہا، مریض کا بولنے کو دل نہیں کر رہا، یا مریض کے اوپر کوئی بے ہوشی یا مدہوشی چھائی ہوئی ہے، یا وہ بالکل ہی دوسروں سے لا تعلق ہو کر لیٹنا چاہتا ہے، یا وہ بخار کے دوران بڑبڑا تو نہیں رہا، یا وہ ہائے ہائے تو نہیں کر رہا، یا وہ بالکل سست ہو کر خاموش ہو کر ایک طرف لیٹ گیا ہے، وہ کوئی کسی کے ساتھ اس کو سروکار نہیں ہے۔ یہ تو سستی کی علامات ہوئیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ اس کو بے چینی کتنی ہے۔ وہ بے چینی آیا کہ دماغی بے چینی ہے یا پورے جسم کی بے چینی ہے، وہ کروٹیں تو نہیں بدل رہا، وہ ٹانگیں تو نہیں بار بار ہلا رہا، وہ کسی درد کی شکایت تو نہیں کر رہا، مثلا سر درد کی شکایت تو نہیں۔ اگر سر درد ہے تو کتنا سر درد ہے، کہاں پہ سر درد ہے، ماتھے کو ہے، پورے سر کو درد ہے، اس کی کن پٹیوں میں سر درد ہے، یا اس کی سر کے پچھلے حصے میں درد ہے، وہ کیا بتا رہا ہے۔ تو بخار کے دوران اس کو سر درد کتنا ہے اس کو آپ لازمی نوٹ کریں۔ باقی جسم کو درد کتنا ہے، ٹانگیں درد تو نہیں کر رہی، کمر درد تو نہیں کر رہی، کیا وہ دبانا پسند کرتا ہے۔ اگر وہ دبانا پسند کرتا ہے تو ہلکا دبانا پسند کرتا ہے یا زور سے دبانا پسند کرتا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب آپ اس کے جسم کو دباتے ہیں تو آپ کے دبانے سے اس کے جسم کو درد ہو رہا ہے، وہ دبانا پسند نہیں کر رہا، بلکہ آپ کے دبانے سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ لازمی نوٹ کریں کہ آپ کے دبانے سے اس کو سکون ہوتا ہے یا تکلیفوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ اس کو سردی کتنی لگ رہی ہے، وہ کپ کپا تو نہیں رہا، سردی سے اس کو بالکل جھرجھریاں تو نہیں آ رہی، یا وہ گرمی محسوس کر رہا ہے، وہ کپڑا لے کر لیٹنا چاہتا ہے یا کپڑا اتار کر لیٹنا چاہتا ہے۔ بخار کے دوران اس کو پسینہ کتنا آ رہا ہے، یہ چیز آپ نے لازمی نوٹ کرنی ہے کہ بخار کے دوران پسینہ کتنا آ رہا ہے، سارے جسم کو آ رہا ہے، سر کو آ رہا ہے، ڈھکے ہوئے حصے کو پسینہ آ رہا ہے، یا سارے جو کور اور ان کور سارے حصے کو اس کا پسینہ آ رہا ہے۔ یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ کیا پسینہ آنے سے اس کا بخار اتر بھی رہا ہے، یا پسینہ آنے کے باوجود بھی اس کو اتنے ہی درجے میں بخار چڑھا ہوا ہے۔ تو یہ بہت اہم علامت ہے کسی بھی بخار کے مریض کی۔ پھر آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ بخار کے دوران اس کو پیاس کتنی لگ رہی ہے، تھوڑی تھوڑی لگ رہی ہے، بہت زیادہ لگ رہی ہے، یا بالکل نہیں لگ رہی، وہ گھونٹ گھونٹ پانی پی رہا ہے، یا ایک ایک دو دو گلاس کٹھے پی رہا ہے۔ تو یہ چیز آپ اس کی نوٹ کریں۔ بخار کی وجہ سے اس کے منہ کا ذائقہ کیسا ہے، بخار کی وجہ سے آیا کہ اس کو کوئی منہ کڑوا تو نہیں ہے، اس کا خوراک کھانے کو اس کا دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، خوراک کا پانی کا ذائقہ کس طرح کا محسوس کر رہا ہے، نارمل یا کڑوا یا بالکل بد ذائقہ۔ بخار کے دوران اس کی زبان کی تہ، زبان کی رنگت کس طرح کی ہے، زبان کے اوپر کوئی سفید پیلی تہ تو نہیں چڑھی ہوئی، یا اور کوئی اب نارمل کنڈیشن تو نہیں ہے۔ بخار کے دوران اس کا گلا خراب تو نہیں ہے، کوئی اور انفیکشن تو نہیں، قبض تو نہیں ہے بخار کے دوران، پیشاب جل کا تو نہیں آ رہا، پیشاب بار بار تو نہیں آ رہا، سفید بالکل پانی کی طرح کا پیشاب تو نہیں اس کو آ رہا۔ تو یہ وہ علامات ہیں جو کسی بھی بخار کے مریض کے اندر نوٹ کرنا ضروری ہیں۔ بخار کے دوران کھانسی ہے یا نہیں ہے، گلا خراب ہے یا نہیں ہے، کوئی کان کی انفیکشن تو نہیں ہے،
یا کوئی اور اس کو کسی طرح کی انفیکشن تو نہیں، اور اس کو یہ نوٹ کرنا ہے کہ اس کو بخار جو ہے وہ باری کا بخار تو نہیں، یعنی ایسا تو نہیں ڈیلی بخار ایک خاص ٹائم پہ ہو جاتا ہے، یا ایک ہی دفعہ میں شدت کے ساتھ بخار ہے اس کو، تو بخار کے دوران کوئی ایسی چیز جو کھانے میں اس کو سوٹیبل نہ ہو رہی ہو، الٹیاں تو نہیں آ رہی، پانی پینے کے فوراً بعد الٹی تو نہیں آتی، پانی پینے کے گھنٹے بعد الٹی تو نہیں آتی، اگر اس کو الٹی آتی ہے تو کس طرح کی آتی ہے، اس کے کو بلغم ریشہ تو نہیں آ رہی، اور اگر بلغم ریشہ آ رہی ہے تو کس کلر کی آ رہی ہے، الٹی اگر آ رہی ہے وہ کس طرح کی ہے، کھٹی ہے، کڑوی ہے، یا جس طرح کا کھانا کھایا اسی طرح کی ہے، اور الٹی کے اندر جو کچھ نکل رہا ہے وہ ہضم شدہ نکل رہا ہے یا جو کھایا ویسا کہ ویسا ہی نکل رہا ہے۔ تو یہ ایک کسی بھی بخار کا مریض جو سادے سے سادہ بخار ہے یا پرانا بگڑا ہوا بخار ہے، اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے نوٹ کرنے کے قابل ہیں، اور اس کو جو پسینہ آ رہا ہے پسینے میں سے سمیل کس طرح کی آ رہی ہے، وہ چپکنے والا پسینہ ہے، کھٹا پسینہ ہے، بدبودار پسینہ ہے، یا بالکل مردے کی طرح بدبودار پسینہ آ رہا ہے، تو ان ساری چیزوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، یعنی ان میں سے کوئی ایک علامت ہو سکتی ہے، 2 ہو سکتی ہیں، 3 ہو سکتی ہیں، تو جو بھی ہے آپ کے مریض کے اندر اس کو آپ لازمی نوٹ کریں۔ اور اس کے علاوہ اس میں جو نوٹ کرنے کی بخار کے مریض میں نوٹ کرنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بخار آیا کہ اس کو ابھی چند روز سے شروع ہوا ہے، یہ بخار کو پرانا بخار تو نہیں ہے، کوئی بگڑا ہوا بخار تو نہیں ہے کہ جس کا یہ حصہ ہے، یہ ایسا بخار تو نہیں جو اس کو ہر سال چڑھتا ہو یا ہر ہفتے چڑھتا ہو، ہر مہینے چڑھتا ہو، یا کسی خاص موسم میں بخار ہوتا ہے، کسی خاص الرجی سے بخار ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو آپ نوٹ کریں، جب آپ یہ نوٹ کر کے کسی بھی ہومیوپیتھ ڈاکٹر کو بتائیں گے، جو آپ کی ہسٹری کے مطابق آپ کا انالیسس کرنے کے بعد آپ کا نسخہ تجویز کرے گا، اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کا یہ ایکیوٹ فیور یعنی یہ جو تازہ بخار ہے جو حال ہی میں تھوڑے عرصہ پہلے آپ کو بخار ہوا ہے یا آج کل میں ہوا ہے یا چند گھنٹے پہلے ہوا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ چند لمحوں کے اندر ختم ہو جائے گا، بلکہ آئندہ بھی بخار کے جو چانس ہے وہ کم سے کم ہو جائیں گے، اور امید ہے کہ اس سے جو آپ کا جو سالوں پرانا بخار ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی صحیح خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔